کے لیے میرے پاس دلائل ہیں۔ میں مثال کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک الیکٹریکل اکوپمنٹ کوئی انسٹرومنٹ لے لیں، اگر اس کو آپ صحیح وولٹیج پہ ریگولیٹ نہیں کریں گے تو وہ جل جائے گا، وہ کام نہیں کرے گا۔ آپ ایک مشین لے لیں یا موٹر لے لیں، کوئی بھی لے لیں، یہ غیر جاندار چیز کا بھی رویہ ہے۔ جہاں تک معزز ممبران کا تعلق ہے، یہ واحد پارلیمنٹ ہے جس میں ابھی تک احتجاج چل رہا ہے اور پہلی دفعہ یہ تاریخ میں ہوا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آرٹ ایونٹ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ گزشتہ 2 ماہ میں جب وزیر اعظم جاپان کزومی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس جاری تھا تو تمام اراکین اسمبلی اپوزیشن اور رولنگ بینچ پر جو بیٹھے تھے ان کے اندر لڑائی ہو گئی، گتھا بگتھا ہو گئے اور وہ فلور پر گرے ہوئے تھے۔ کل کے آپ اخبار اٹھا کر دیکھ لیں کہ ساؤتھ کوریا کی ایک کمیٹی کے ممبران اسی ٹیبل کے اوپر ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ یہ واقعات اور حادثات یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہاؤس آف کامن سے لے کر دنیا کی تمام پارلیمانوں میں احتجاجات بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس پیمانے سے اگر ممبران کے اپنے حقوق کو جانچا جائے تو بڑی حیف والی بات ہوگی، حیرت والی بات ہوگی۔ بلکہ دنیا کی تمام پارلیمان کو اگر آپ چیک کریں تو ان کی مراعات اتنی زیادہ ہے کہ حیف سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان واحد پاکستان کی پارلیمنٹ ہے جو سری لنکا سے بھی کم مراعات یافتہ ہے۔ اب ایک چیز دوسری طرف میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ میں یا اس اسمبلی میں معزز اراکین کا دل گردہ دیکھیے کہ ایک طرف سے ڈیسک بجائے جا رہے ہیں اور یہ ایک نیو سینس ہے، یہ جو ساؤنڈ ہے ایک نیو سینس ہے، آدمی کو اریٹیٹ کرتی ہے، دماغ پہ اثر انداز ہے، لیکن ان کو میں داد دیتا ہوں ٹیئر بینچز کے معزز اراکین کو کہ بالترتیب بغیر اریٹیٹ ہوئے اپنا کام کرتے رہیں، وہ ڈیسک بجاتے رہیں، نعرے لگاتے رہیں۔ اب ان کا یہ فرض تھا جو انہوں نے ادا کیا، جو ان کے اکابرین جو بیرون ملک تشریف فرما ہے اور ان کے کہنے کے مطابق جو وہاں سے حکم احکامات آتے ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک بات میں یہاں جناب ڈپٹی اسپیکر میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شعر ہے، میں شاعر نہیں ہوں اور شعری ایسٹھیٹک سینس بھی نہیں ہے، لیکن کہتے یہ ہے کہ دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ بات یہ ہے کہ کل میں پڑھ رہا تھا سب جو اپوزیشن کے ہمارے ساتھی ہیں ان کے جو پرنسپل سٹینڈ تھے وہ ایسے ہیں، مثلا ایم ایم اے کا ہے، ایم ایم اے اب یہ کہتی ہے کہ جناب ہم جنرل پرویز مشرف صاحب کو باوردی دسمبر 2004 تک صدر ماننے کے لیے تیار ہے۔ اصول جہاں اصول کہا جاتا ہے کہ ایک سوتر اپنی جگہ سے ہل جانا یہ اصول کو کچل دینے کے مترادف ہے، یہ پرنسپل سٹینڈ میں نہیں کہتا۔ جب یہ مان لیا جائے کہ 2004 دسمبر تک جنرل پرویز مشرف باقاعدہ طور پر بابردی صدر رہیں گے، ہم اس کو مانتے ہیں، تو میری یہ دلیل اور دعویٰ ہے۔ آپ نے اخباروں میں قاضی حسین احمد کا اور دوسروں کا بیانات پڑھے ہوں گے، لیاقت بلوچ صاحب کے، حافظ حسین احمد کے، کہ جب ایک چیز کو مان لیا جائے تو اس کا معنی ہے کہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے، اور اس رائے کو اگر اس ہاؤس سے ملا کر پڑھا جائے تو وہ اکثریت ہو چکی ہے۔ اب کائے کا یہ ایک قسم کا جہاں جو احتجاج۔ دوسری بات کل اخبار میں واضح تھا، پر اب آنے والے کال میں وہ چاہے تردید کر دیں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی سربراہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے پارلیمنٹیرین کے مخدوم امین فہیم صاحب ہیں، اور 2 دن وہ دبئی میں محترمہ بے نظیر بھٹو سے مذاکرات کرتے رہے، اور جب اس کا نتیجہ یہ آیا کہ محترمہ نے یہ کہا کہ مخدوم صاحب آپ جو ہے
آپ بھی مذاکرات جاری رکھیں اور ایک بات یاد رکھیں کہ جنرل صاحب جب وردی اتار دیں یا اتارنے کا وعدہ کر لیں تو ہم اس کو صدر ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس ہاؤس کو کہ انہوں نے جو تسلسل سے ہاؤس میں بیٹھنا پسند کیا، اور اس وجہ سے وہ موقف، چونکہ میں کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کا رکن تھا، ریاض پیرزادہ صاحب تھے، ہمارے دوسرے ساتھی تھے، شروع دن سے لے کر آخر دن تک انہوں نے ایک بات بھی یہ نہیں مانی کہ وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو شروع سے صدر ماننے کے لیے ہی تیار نہیں تھے ایک منٹ کے لیے۔ شکر الحمدللہ کہ ان کی سربراہ نے یہ سوچ اب دی ہے کہ اگر جنرل صاحب جب وردی اتار دیں گے تو وہ اس کو بطور پریزیڈنٹ آف پاکستان مان لیں گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا گو مشرف گو، تو یہ کہتے ہیں گو ہیڈ مشرف، گو ہیڈ، واٹ یو آر ڈوئنگ رائٹ۔ کہ آپ اندرون خانہ ان سے پوچھیں۔ بات یہ کہتے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر دے، پروڈکشن آرڈر میں آج انہوں نے اپنا نام جو معزز رکن کا تھا وہ بھول گئے۔ ہر دفعہ کہا کہ جناب اسپیکر پروڈکشن آرڈر دو، اور اس طریقہ کار سے جاوید ہاشمی کا نام کہیں لیا، ان کا ذہن چل گیا اور وہ خود اوور برڈن ہو چکے ہیں اور اتنے مست ہو چکے ہیں نعروں میں، اور ایک ہارمونیس ٹائپ آف تھنگ از گوئنگ آن۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ مبارک ہے اس معزز ہاؤس کو، ان معزز اراکین کو۔ اب میں ایک نقطہ اور بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے جناب ڈپٹی اسپیکر صرف ایک دو بات ہے جو اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ 5,000 روپیہ قومی اسمبلی کے رکن کی تنخواہ توہین ہے اس ہاؤس کی۔ چپڑاسی پولیس کانسٹیبل چوکیدار اس کی بھی تنخواہ بیسک ان سے زیادہ ہے، جبکہ وارنٹ آف پریسیڈنٹ، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وارنٹ آف پریسیڈنٹ، میں آپ کو بتاتا ہوں قومی اسمبلی کا رکن از ابو لیفٹیننٹ جنرل اینڈ ایکویولنٹ اینڈ از ابو فرام آل فیڈرل سیکریٹریز انکلوڈنگ سیکریٹری آف نیشنل اسمبلی اینڈ سیکریٹری آف سینٹ۔ اب بات یہ بنتی ہے، آپ 22 گریڈ کے کسی آفیسر کی کیلکولیشن میں یا سیپریٹلی اس کی تنخواہ کا موازنہ کیجئے، وہ 33,500 سے 35,000 تو اس کی بیسک پے ہے، اس کے علاوہ الاؤنسز علیحدہ ہے، کار علیحدہ ہے، پیٹرول فری ہے، گھر کا ٹیلی فون فری ہے، دفتر کے ٹیلی فون فری ہے، ٹیلی فون ایک نہیں، ملازم ہیں، سنچری الاؤنس ہے، ساری مراحت ہے، فری ابراڈ اینڈ ان سائڈ کنٹری، اس کو سہولت میسر ہے کہ وہ جس وقت چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے وہ سفر کرے۔ حیف ہے ہم پہ کہ یہ ہماری پارلیمنٹ میں اب بھی کئی، ہمارے ایک ایڈیٹوریل کے انچارج ہے دینش خان پٹھان ہے، غلطی سے اس کو انگریزی میں ہمیں کرنا پڑا یا کیا، اور اس نے ازاریہ لکھ دیا مخالف۔ میں نے اس سے رابطہ کیا، میں نے اس سے پوچھا کہ دینش خان واٹ از یور پے اینڈ الاؤنسز، تو اس نے کہا آپ کا کیا مطلب اس سے؟ اس نے ازاریہ لکھا، میں نے کہا آپ کی کتنے؟ مجھے پتا تھا کہ از ڈرائنگ اباؤٹ 50,000۔ میں نے کہا بات سنو، آپ ازاریہ کو دیکھتے ہو 50,000 لے رہے ہو، ایک قومی اسمبلی کا رکن جو سارے ملک کے لیے درد رکھتا ہے، ہر وقت سوچتا ہے، اور ذرا سا بھی سلپ ہو جائے تو اس کا کریکٹر ختم ہو جاتا ہے، اس کی ساری جد و جہد ختم ہو جاتی ہے۔ ہم تو ولنریبل لوگ ہیں، اگر صحیح معنوں میں اس معزز ایوان کو اور سینٹ کو صحیح طور پر پریولیجز ہی نہ دی جائے، ریسپیکٹ ہی نہ دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں جناب والا یہ توہین ہے۔ اسی سے وزیر اعظم بنتا ہے، اسی سے پرائم منسٹر بنتا ہے، اسی مقدس ہاؤس سے کیبنٹ بنتی ہے، اسی سے اسٹینڈنگ کمیٹیز بنتی ہیں، اسی سے پارلیمانی سیکرٹری بنتے ہیں۔ اس پاور پلانٹ کے مالکوں کی اگر معاشی صورتحال بدحالی میں ہو تو یہ کیسے کام کریں گے؟ یہی کہتے ہیں نا، بھوکے پیٹ تو کوئی چیز لاڑی نہیں سکتی۔ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو پریس والے یا دوسرے ہمارے معزز ساتھی اس حوالے سے سوچتے ہیں،
اپنے گریباں میں جھانکیں۔ اس معزز ایوان کی اتنی تنخواہ ہونی چاہیے کہ کسی شخص کو پر گمان نہ ہو سکے یہ کرپشن کمٹ کر سکتا ہے یا اس کو کرپشن کرنے کی ضرورت ہے۔ مہربان